السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کے مبارک مہینے کی آمد اور کچھ لوگوں کو تکلیف، جسے ہم نے پچھلے دنوں آپ سے بیماری کے طور پر شیئر کیا تھا کہ کچھ لوگ روحانی طور پر بیمار ہوتے ہیں، تو 12 ربیع الاول کی آمد سے ان کے تن بدن میں تکلیف پیدا ہو جاتی ہے، اور وجہ اس کے کہ وہ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمائیں اور اللہ عز و جل کا اس پہ شکر ادا کریں۔ وہ اپنی ساری انرجی اس چیز میں لگا دیتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو اس سے روکا جائے۔ اب ان کو جب کہا جاتا ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، کہتے ہیں اچھا اگر ہم کر رہے ہیں کہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور جو تم کر رہے ہو کہ حضور کی شان بیان کر رہے ہو اور ربیع الاول کے مہینے کو اہتمام کے ساتھ منا رہے ہو، تو اس پر دلیل لے کر آؤ۔ ہاں جی، قرآن سے دلیل دیتے ہیں آپ کو، کاہے سے قرآن سے دلیل دیتے ہیں۔ سورہ یونس اٹھا کے دیکھیں، اس کی آیہ نمبر 58 اٹھا کے دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اپنے نبی سے فرما رہا ہے میرا رب کہ اے میرے نبی، میرے بندوں کو، اپنی امت کو میرا یہ پیغام پہنچا دیں، بفضل اللہ، اللہ کا جو فضل تم پر ہے، وبرحمتہ، اور جو اللہ کی رحمت تم پہ ہے، فبذالک، تو اس رحمت کا اور اس فضل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر صحیح معنی میں تم اس کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، فَلْيَفْرَحُوا، تو تمہیں چاہیے کہ اس کے لیے خوشی کا اہتمام کرو، خوشی مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یہ جو تم نے جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں چیزیں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اس خوشی کے اندر اس مال کو لگاؤ، اس علم کو لگاؤ، اس جان کو لگاؤ۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے کیا مراد ہے، اور اس سے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہی کیوں سمجھی؟ دیکھیں، ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل اس امت پر، اور سب سے بڑا فضل اور رحمت اس امت پر، تمام عالموں پر، ہر شے پر سب سے بڑا فضل و رحمت حضور کا آنا ہے، حضور کی آمد ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور ہم پر خاص کر کے ہے کہ ہمیں اللہ نے حضور کی امت میں پیدا فرمایا، ایمان سے ہمیں نوازا، اور اللہ ایمان پر ہی قائم و دائم رکھے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے۔ مفسرین کے اقوال قرآن کی روشنی میں، قرآن کی آیات سے دلیل پہ بات کریں گے، تو اس آیت میں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے مراد، اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، حضرت قتادہ، ان لوگوں نے فرمایا کہ اللہ کے فضل سے اسلام اور اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے قرآن اور رحمت سے احادیث مراد ہے۔ یہ ایک قول ہو گیا جسے تفسیر خازن میں جمع کیا گیا اسی آیہ مبارکہ کے تحت۔ اب آ جائیں، بعض علماء کرام نے اس کے اندر ایک اور رائے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو اللہ کے فضل کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ کی رحمت سے مراد قرآن کریم ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں قرآن ہی میں اس کا جواب موجود ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ تو جس پر سب سے بڑا فضل ہو وہ خود صاحب فضل ہوا، کہ اس کی آنا ہی فضل ہے، اس کا آنا ہی فضیلت ہے، اس کا آنا ہی رحمت ہے۔ اور کتاب اللہ جو عطا کی گئی قرآن کریم، یہ کس نبی پر اتری؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری، تو حضور ہی کی نسبت سے اس کتاب کو رحمت کا مقام ملا، فضل کا مقام ملا۔ اچھا، بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل قرآن ہے اور رحمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جیسا کہ قرآن میں سورہ انبیاء میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے پیارے نبی، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہاں پر علماء کہتے ہیں، اس کو کنسائز سے کرتے ہیں کہ اس آیت میں متعین طور پر فضل اور رحمت سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ہے،
کہ ہر شے حضور کی ذات ہی سے یکجا ہو کے نکل رہی ہے، کہ قرآن بھی حضور ہی پہ نازل ہوا، نبوت و رسالت بھی حضور ہی کو عطا ہوئی، حضور ہی رحمت للعالمین ہیں، سرکار دو عالم ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، ہم حضور کی امت۔ تمام معاملات کو پھر علماء نے یہاں جمع فرمایا اور کہا کہ فن تفسیر کے اس اصول پر کہ عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے، خصوص سبب کا نہیں، اس کے مطابق ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے خوشی منائی جائے گی، خواہ وہ میلاد کر کے ہو یا معراج شریف منانے کے ذریعے ہو۔ ہاں اگر کسی بد نصیب کے لیے یہ خوشی کا مقام ہی نہیں ہے تو ایسے بد نصیب کے لیے تو دعا کی جا سکتی ہے کہ اس کا معاملہ اللہ بہتر فرما دے۔ اسے اپنے ایمان کے متعلق ایسے بد نصیب انسان کو سوچنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے ہدایت دے، بجائے اس کے کہ مسلمان جو قرآن کے الفاظ پر عمل کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد باسعادت پر خوشی منا رہے ہیں، انہیں روکنے والے سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا۔ اور جہاں تک ایسے لوگوں کا یہ تعلق ہے کہ دیکھیں کیا کیا خرافات ہوتی ہیں، تو خرافات سے تو کون انکار کر رہا ہے اور کون منع نہیں کرتا۔ خرافات تو خرافات ہیں کہ کوئی عجیب و غریب سے یہاں پہ اگر میلے ٹھیلے نکال رہا ہو، کوئی جو ہے اس کے اندر کوئی عجیب و غریب سی حرکات کر رہا ہو، کوئی نعت پڑھ رہا ہو لیکن گانوں کی دھنوں پہ پڑھ رہا ہو تو غلط ہے، کوئی میوزک کے ساتھ پڑھ رہا ہو، انہوں نے ایک بے ادبی سے نعت پڑھنے کا جو ایک رواج آج کل ایک عام ہوتا جا رہا ہے، بس چلتے پھرتے ہاتھ گھماتے، اور وہ جو ہر شے کو انہوں نے جو ہے کمرشلائز کیا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے منع۔ یہ ادب کے مقام ہیں، اس ادب کے مقام کو بے ادبوں نے پتہ نہیں دھندا بنا لیا ہے، اب دھندے میں جو چلتا ہے اسے استعمال کیا جاتا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ تو دیکھیں جہاں پر عاشقان رسول نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے وہاں حقوق العباد کا خیال بھی کرنا ہے، وہاں اس طرح نہیں کرنا کہ ساری ساری رات آپ اہتمام کر رہے ہیں، وہاں پر کوئی محلے میں بیمار ہو، مریض ہو، اچھا ایمبولینس کو راستہ نہیں دے رہے۔ یہ تمام خرافات ان سینس یہ ہیں کہ آپ نے انکنوینئنس بنا دیا نا، بجائے اس کے کہ آپ ایک مقام تک اپنے آپ کو رکھتے ان اے کنوینینٹ مینر، آپ نے انکنوینئنس پیدا کر دی ہے۔ تو انکنوینئنس نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نماز کو چھوٹا کر دیتے، قرأت کو مختصر فرما دیتے اگر پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی، اور یہاں نبی کے نام پر ہم جو مرضی چاہے کرتے پھرے، یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ سرے سے آپ میلاد ہی کا انکار کر دیں کہ میلاد ہی نہیں منایا جائے گا، نہیں، بلکہ لوگوں کو ڈسپلن کیا جائے گا کہ تقاضے یہ ہیں، ضوابط یہ ہیں، پرنسپلز یہ ہیں، ان میں رہتے ہوئے آپ نے اپنی خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔